بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم۔ نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے۔ نماز صرف چند حرکات اور اذکار کا نام نہیں بلکہ یہ ایمان کی پہچان، روح کی غذا اور زندگی کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں نماز کی بڑی تاکید آئی ہے جو اس کی فرضیت اور اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ نماز کا حکم براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نماز کا حکم بار بار دیا گیا ہے جو اس کی فرض ہونے اور اہم مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو نماز دل کی گہرائی سے ادا کی جائے وہ انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوار دیتی ہے۔ نماز ایمان والوں کی پہچان ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کامیابی کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے جو اس کی عظیم فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اسلام کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، یعنی اسلام کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون، اس کا خمبہ، اس کا پلر نماز ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر عمارت قائم نہیں رہتی اسی طرح نماز کے بغیر دین مضبوط نہیں رہتا۔ نماز چھوڑنا کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ یہ حدیث نماز کی اہمیت اور اس کے چھوڑنے کے خطرناک انجام کو واضح کرتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوگی باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ نماز کے دینی اور عملی فوائد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، دل کو سکون اطمینان ملتا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، وقت کی پابندی اور نظم و ضبط سکھاتی ہے۔